اللہ سے محبت کی تکمیل۔ باقی نمازوں پر انسان اللہ کی پکار پر اس کی جانب جاتا ہے، مگر تہجد کے لیے انسان پکار کا انتظار نہیں کرتا، بس نیند سے غافل ہو کر تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ اللہ کی جانب سسکتے ہوئے دوڑا چلا جاتا ہے۔ شاید اسی لیے تہجد فرض عبادات کا حصہ نہیں بنائی گئی۔ یہ تو بس وہی پڑھ سکتا ہے جس کو اللہ سے عشق ہو گیا ہو، ایسا عشق جس کے بعد محبوب سے گفتگو کیے بغیر دل کہیں چین نہیں پاتے، ایسا عشق جس کے بعد محبوب کے ہر حکم پر چپ چاپ سر کو جھکا لیا جاتا ہے۔ تبھی تو اللہ کی سب سے لاڈلی عبادت تہجد ہے، اور اس تک اللہ اپنے لاڈلے بندوں کو ہی رسائی دیتا ہے، کبھی غم دے کر تو کبھی راتوں کی نیند اڑا کر۔ وہ اپنے پسندیدہ بندوں کی آواز سننے کے لیے پکارنے کے کئی بہانے بنا دیتا ہے۔ نہ آزمائش ہمیشہ رہتی ہے، نہ یہ مرحلہ مستقل ہے۔ وہ جو عادل ہے وہی کفیل بھی ہے، وہ جو دور لگ رہا ہے تمہیں وہ تمہارے قریب بھی ہے۔ وہ مانگی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا، وہ تہجد کے سجدوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جہاں کسی کی پہنچ نہ ہو وہاں سے راستے نکال دیتا ہے۔ تہجد بہت طاقتور عبادت ہے، کیونکہ یہ ثواب یا گناہ کے خوف سے عاری ہے۔ تہجد تک انسان تب پہنچتا ہے جب ساری حسرتیں دل کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ پھر انسان یہ نہیں سوچتا کہ اس کو اتنا ثواب ملے گا یا اتنا گناہ ملے گا، تب بس انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ ملے گا، اللہ کی محبت، اللہ سے ملاقات ہوگی۔ پھر تہجد کا پہلا سجدہ آخری سجدے کی طرح کیا جاتا ہے، جیسے ابھی جان نکل جائے گی، جیسے ابھی اللہ کی محبت سے دل پھٹ جائے گا، بس پھر ہم ہوتے ہیں اور اللہ ہوتا ہے، پھر وہ سب مکمل ہو جاتا ہے جو کبھی ادھورا رہ گیا ہو۔ تہجد سے بڑی عشق کی کوئی دلیل نہیں۔ تہجد کی نماز کے لیے کسی عمر کی پابندی نہیں ہے۔ جس کے کام رکے ہوں، مشکلات میں ڈوبے ہوں، سکون کی تلاش میں ہوں، اولاد کی پریشانی ہو، یہ وہ وقت ہے جب سب کی سنی جاتی ہے۔ بس نیند کی قربانی دینی ہے اور اس رب کو راضی کرنے لگ جانا ہے۔ وہ بندے کے بہت قریب ہوتا ہے، اور قریب ہو کر وہ حاجات بھی سنتا ہے، بس عمل کرنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، پھر سب کچھ عطا ہو جاتا ہے۔ تہجد ایک ایسا مرہم ہے جس کے پاس ہر چوٹ کا علاج موجود ہے، بس تمہیں یقین رکھنا ہے، پھر وہ زخم بھی بھر جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ کبھی بھر نہیں سکتے، اور وہ قصے بھی مکمل ہو جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ انہیں کوئی مکمل نہیں کر سکتا۔ اور مت بھولو، تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ۔ تہجد کے سجدوں میں مانگی گئی دعائیں جب عرش تک جاتی ہے تو کن کی خوشخبری کے ساتھ واپس لوٹتی ہے۔ جب تہجد کی دعائیں عرش پر گونجتی ہے تو پھر رب تمہاری دعا کو تمہاری جھولی میں ڈال ہی دیتا ہے، اور پھر تمہاری ادھوری خواہش مکمل ہو جاتی ہے اور تمہیں مطمئن کر دیا جاتا ہے۔ جب تم اپنی نیند قربان کر کے اس سے ملاقات کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہو تو وہ تم سے پہلے ملاقات کی اس جگہ پر موجود ہوتا ہے، اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ انتظام کرو شکر کے صلے کا، تیار رکھو کن کا تحفہ۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں، یا اللہ آج ایسا کون سا مہمان آ رہا ہے؟ جس رات نیند نہ آ رہی ہو اس رات اللہ چاہتا ہے مجھ سے میرا بندہ باتیں کرے، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرے، جو بھی من میں ہے وہ سب کہہ دے، آنکھوں میں جتنے بھی آنسو ہیں جو تم نے کب سے چھپائے ہوئے ہیں ان کو بہا دے۔
کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جو تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکے۔ اس کے در پر جا کر صرف ایک بار بے شک ہلکا سا ہی کہہ دو، اللہ، میرے پیارے اللہ، میں آ گئی ہوں، مجھے تھام لیجئے، اپنی رحمت کے سائے میں مجھے سمیٹ لیجئے۔ کوئی نہیں آپ کے سوا مجھے سننے والا، پھر تم دیکھنا کیسے وہ تھام لے گا، اور وہ رات تہجد کی رات سے بہتر کوئی رات نہیں۔ تہجد میں کچھ تو خاص ہے، تبھی میرے اللہ نے اس کو اتنی فضیلت والی عبادت کہا ہے۔ کچھ تو خاص ہے، تبھی اللہ اپنی اس عبادت کے لیے پہلے آسمان پر آتا ہے۔ کچھ تو خاص ہے، تبھی اللہ کسی کسی کو ہی چنتا ہے، اور جس کو چن لیتا ہے پھر اس کے لیے معجزے کرتا ہے۔ تو رات بھر سونے نہیں دیتا تو جان لو کہ وہ منتظر ہے تمہارا، ابھی بھی اس کو انتظار ہے تمہاری دعاؤں کا۔ مانگ لو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی وہ سب ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، ابھی بھی وہ سب مل سکتا ہے جو تم مانگتے ہو، ابھی بھی قبولیت کی ایک گھڑی باقی، ابھی بھی تہجد کا پلڑا مقدر پر بھاری ہے۔ جو دعائیں تمہیں اتنی پیاری ہوتی ہیں نا، انہیں مانگنے کا انداز بھی بہت پیارا ہونا چاہیے، اتنا پیارا کہ اللہ پہلی بار میں ہی ان پر کن کہہ دے۔ اور پتہ ہے اللہ کو اتنا پیارا انداز کب لگتا ہے؟ تہجد پڑھنے والوں کا۔ آپ کو جو چاہیے، اگر آپ نے اسے تہجد میں نہیں مانگا تو کیا مانگا؟ سنو، یہ مت سوچو کہ تمہاری دعائیں نہیں سنی جا رہی ہیں یا کبھی قبول نہیں ہوں گی، بلکہ یہ جان لو تمہاری دعائیں تو عرش پر جا چکی ہیں۔ اس کے تو بس ایک کن کی بات ہے، جب تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو اس نے کن کہنا ہے اور فیکن کے معجزے ہو جانے ہیں۔ تہجد کی نماز معجزے کا ذریعہ ہے۔ جب تمہیں سارے راستے بند نظر آتے ہیں تب بھی وہ ایک راستہ کھولے رکھتا ہے، اور وہ ہے تہجد کا راستہ۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے وہ پھر کبھی بھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا کا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہنے کی سفارش کرتا ہے۔ تہجد کے وقت نماز کے بعد دعا مانگتے ہوئے سسکیاں بھرنا، اور پھر یہ محسوس کرنا کہ میرے اللہ میرے روبرو بیٹھے ہیں، اور پھر اپنی ساری باتیں اللہ تعالیٰ کو بتانا، اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کرنا، کسی شخص کو اپنے اللہ سے مانگنا، اللہ تعالیٰ سے ضد کرنا، بچوں کی طرح اپنے حق میں بہتر سے بہترین کرنے کی دعا مانگنا، نصیب بدلنے کا کہنا، اپنا دکھ درد بتانا، اور پھر کہنا کہ اللہ تعالیٰ یہ بندہ، یہ بندی آپ کے کن کی منتظر ہے، کہہ دیجئے نہ ہو جا کہ ہو جائے مکمل ہماری داستاں، اور روتے روتے درود شریف پڑھ کے دعا مکمل کر دینا، اس کے بعد سکون کی سانس لینا۔